حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر واقعہ امت کے لیے رہنمائی ہے، امت کے لیڈروں کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ ایک بہترین نمونہ ہے، بے مثال زمانہ ہے، اور جس سے آج بھی دنیا سبق لے سکتی ہے، سبق لیتی ہے اور معاشرے میں بہتریاں آتی ہیں۔ ان واقعات میں ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنا، مدینہ کے حالات کو دیکھنا، اور مدینہ کے لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ خود گشت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ رات کو سفر کر رہے تھے، گشت فرما رہے تھے، دیکھا مدینے کے باہر نظر پڑتی ہے، شہر سے باہر ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم حضرت اسلم کو فرماتے ہیں کہ چلیے ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی آنے والا قافلہ ہوگا جو رات ہو جانے کی وجہ سے جس نے پڑاؤ ڈال لیا ہوگا۔ پاس پہنچتے ہیں، پاس پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ہنڈیا پڑی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے، اور پاس بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پہنچ کر پوچھتے ہیں، اے بڑھیا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اور یہ ہنڈیا پہ کیا پک رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو بڑھیا نے بتلایا کہ ہنڈیا میں کچھ نہیں، پانی ہے اور کنکریاں ہیں جس کو آگ کے اوپر رکھا ہے، اور یہ بچے دیکھیں گے تسلی ہوگی اور اسی طرح روتے سو جائیں گے، رات گزر جائے گی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو باتیں سن رہے تھے، تو اس عورت نے کہا کہ ہاں کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ نے عمر کو ہمارا والی بنایا تھا، ہمارا امیر المومنین بنایا تھا، اور عمر کا اور ہمارا کل قیامت کے دن ہی احتساب ہوگا، قیامت کے دن ہی ٹاکرا ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں، آنے کے بعد بیت المال سے ایک بوری میں بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی، کھجور، چربی، آٹا وغیرہ، گھی وغیرہ ڈالتے ہیں، اور اپنی ان کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت اسلم کو کہتے ہیں کہ میری کمر پہ رکھ دو۔ حضرت اسلم جو خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، آپ میری کمر پہ رکھ دیجئے، میں لے کر جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا کہ نہیں میری کمر پہ رکھ دو، اور پھر جملے فرمائے کہ اسلم کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ نہیں، اس کو میں ہی اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھے پہ اٹھایا اور جلدی سے چلنا شروع ہوئے۔ حضرت اسلم فرماتے جلدی چلنا شروع ہوئے، بڑھاپے کی عمر ہے، جلدی چل رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں۔ چل کر پہنچ کر وہاں سامان رکھتے ہیں، سامان اتارنے کے بعد ہنڈیا میں خود ہی کھجوریں ڈالتے ہیں اور آٹا ڈالتے ہیں اور اس میں چربی ڈالتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں۔ چولہا بجھ جانے کی وجہ سے خود ہی پھونک مارتے ہیں، جس کی وجہ سے داڑھی سے بھی دھوئیں کے آثار، دھواں نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حلوہ سا حریرہ سا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ بچے کھانے کے بعد ہنسی خوشی کھیلنا شروع ہو گئے، ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ بڑھیا کے حوالے کیا، اور جو سامان لے کر گئے تھے وہ بھی حوالے کیا، اور بڑھیا وہ پھر کہتی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی جگہ پر آپ کو امیر المومنین بنایا جاتا، آپ کو امیر المومنین کی جگہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے امیر المومنین رات کے وقت میں جو گشت کر رہے ہیں، اور بڑھیا کی آواز سننے کے بعد کیا کہتے ہیں، صبح اگر آپ امیر المومنین کی بارگاہ میں آؤ گی، اس کے دربار میں، اس کے دفتر میں پہنچو گی تو وہاں مجھے بھی پاؤ گی، وہاں مجھے بھی پاؤ گی۔ یہ نہیں کہا یہ جیسے آج کے حکمران کرتے ہیں، ایسے نہیں، ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، جبکہ وہ آگے سے سختی کے جملے تھے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو، بچے جب کھیلنا شروع ہوتے ہیں، چلتے ہیں، گھر کے پاس ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں اے امیر المومنین چلیے اب چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ٹھہرے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جھونپڑی کی طرف، ان بچوں کی طرف دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں
تو چلنے کے بعد حضرت اسلم پوچھتے ہیں آپ کیوں رکے تھے، آپ پھر دوبارہ کیوں اتنی دیر ٹھہرے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ ایسا امیر المومنین ہونا چاہیے، ایسا مسلمانوں کا حکمران ہونا چاہیے جو رات کے وقت میں اپنی رعایا کے لیے پہرا بھی دے، جو رات کے وقت میں اپنی مخلوق اپنی رعایا کی خدمت بھی کرے، اور جو اپنی رعایا کو ہنستا ہوا دیکھ کر خوش ہو، وہ ایسا امیر المومنین ہمیں بھی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی مثالی زندگی ہے، بہت کارنامے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو بیت المقدس کی طرف چلتے ہیں، بیت المقدس عمر کو دیکھ کر عمر کے بیت المقدس کے حواری اپنی چابیاں حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 10 سال تک 22 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کی ہے۔ بہت سارے ممالک کو تقریباً 360 کے قریب شہر ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں، جہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں، خلفاء میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم ہیں، اور یہ یکم 27 ذی الحجہ کو ان پر ابو فیروز لؤلؤ وار کرتا ہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی کچھ واقعات آپ نے سنے، انشاءاللہ آئندہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کچھ واقعات آپ کو سنائے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کچھ باتیں ہوں گی، تو اس لیے اگر پیغام اچھا لگا ہو، اس ویڈیو سے آپ کو دل کو چین ملا ہو، ایمان کو تازگی ملی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور چینل کو ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔